عشق صرف لفظ نہیں، ایک منزل ہے، اور کچھ لوگ یہ سفر شروع کیے بغیر ہی خود کو اس منزل پر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آئیے ہم چاہت سے شروع کر کے عقیدت، محبت، مودت، عشق، فنا، بقا، لقا اور ولا تک جو سفر ارتقا ہے اس کی مسافت طے کرتے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، تاکہ اپنی پیمائش ہو سکے، خود کو ہم سمجھ سکیں۔ اچھا، اب ہر کوئی دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں عاشق ہوں، مجھے عشق الہی ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق علی ہوں، میں عاشق حسین ہوں۔ ایسے دعوے تو سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ سچ بھی ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں ٹھیک دعوے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ آج سمجھیں گے۔ اچھا، ہر انسان جو بھی عرفان کا سفر طے کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے بقا حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو بقا ہے یہ فنا کے بغیر نہیں ہوتی، حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور جو یہ فنا ہے یہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سیم اسی طرح عشق مودت کے بغیر نہیں ہوتا، مودت محبت کے بغیر نہیں ہوتی، محبت عقیدت کے بغیر نہیں ہوتی، اور عقیدت جو ہے وہ چاہت کے بغیر نہیں ہوتی۔ چاہت سٹارٹ پوائنٹ ہے۔ تو ان سب کی میں تشریح آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، چاہت جو ہوتی ہے نا، یہ سن سنا کے، پڑھ پڑھا کے یہ اپنے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آپ کو کسی علاقے کے بارے میں بتائے یا کسی شخصیت کے بارے میں بتائے کہ وہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، تو آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، اس کے لیے ایک چاہت پیدا ہوگی۔ چاہت مین خواہش کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس کو ملوں۔ یہ اس میں صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات شامل ہے، تو یہ مقام چاہت ہے۔ اب یہ جب چاہت شدت اختیار کرتی ہے تو پھر انسان وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کو دیکھ لے یا اس کو مل لے یا اس سے خط و کتابت ہو یا ٹیلی فونک رابطہ ہو، میسجنگ ہو، جیسے بھی کوئی کمیونیکیشن بن جائے تو پھر عقیدت شروع ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن کے بغیر عقیدت ماننا ٹوٹل غلط ہے۔ اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تو عقیدت ہی نہیں ہے، اور جب عقیدت نہیں ہے تو پھر ہم عشق کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم جب ادھر سے رسپانس آپ کو پازیٹیو مل جاتا ہے تو پھر محبت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چاہت سے اوپر والی منزل ہے۔ اب محبت جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے رسپانس مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سفر آگے ترقی کرتا کرتا عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہو جائے کہ دو چاہنے والوں میں جدائی آ جائے۔ جدائی سے مراد نفرت نہیں ہے، دوریاں ہیں، حالات کی وجہ سے وہ الگ الگ ہو جائیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، تو وہ جو ادھر اکیلے رہ کے اس کے لیے جو تڑپ پیدا ہوگی کہ بندہ یہ کہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال ایک مچھلی کی بھی ہے کہ بھلے پانی گندا ہو، جیسا بھی ہو، مچھلی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، لیکن اس کو پانی چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہے مودت۔ اور پھر جب یہ مودت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر شروع ہوتا ہے عشق۔ عشق وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، جہاں بھی دیکھو، جہاں دیکھتا ہوں تم ہی تم ہو، یہ مقام عشق ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انسان جب پہنچتا ہے، اس میں ساری کمیونیکیشن بھی ہے، ادھر سے رسپانس بھی ہے،
اور دونوں طرف سے جو ایک تڑپ ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور یہ پھر عروج پہ پہنچ چکی ہیں، تو تب اب عشق ثابت ہو رہا ہے۔ اور جب اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تو پھر ایسی پوزیشن میں انسان باقی دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس سے ماورا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے علاوہ اور کوئی چیز چاہیے ہی نہیں، اس کو اس کے علاوہ اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس فنا کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، فنا سے مراد تباہی نہیں ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک جملہ ہے غرق ہونا۔ یہ غرق بھی استغراق سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور فنا بھی اسی سے ہی منسوب ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کو لوگ یہ سمجھیں کہ جیسے دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں اور وہ تباہ ہو جائیں تو وہ غرق ہو گئی، کہ یا وہ فنا ہو گئی۔ یہ اس کا ایسا معنی نہیں ہے فنا۔ فنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلیت کو کھو دینا، دوسرے کا رنگ اوڑھ لینا، ٹھیک ہے، یہ ہے فنا، اپنا آپ ختم کر دینا۔ جیسے کہ وہ شعر ہے کہ قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، مطلب وہ پہلے جب سمندر سے باہر ہے تو اس کی ایک الگ پہچان، الگ شناخت ہے کہ وہ قطرہ ہے، پھر جب وہ سمندر میں چلا گیا تو اس نے اپنی اصل کھو دی، اس نے سمندر کا لبادہ اوڑھ لیا، اب اس کو قطرہ کوئی نہیں کہہ رہا، اس کو ہر کوئی سمندر ہی کہہ رہا ہے۔ یہ ہے فنا، یہ ہے غرق ہونا۔ جب اس منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے اور پھر جس میں غرق ہوتا ہے، جس میں وہ فنا ہوتا ہے، جب وہ اس کو اپنا رنگ خوشی سے دے دے، پھر اس کو بقا مل جاتی ہے، اور وہ امر ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہ قائم و دائم رہتا ہے۔ اچھا، اب جب اس کو بقا مل گئی، وہ امر ہو گیا، تو پھر اس کو لقا ملتی ہے۔ یہ لقا ہے، لقائے الہی، اللہ سے کمیونیکیشن، اللہ سے روابط۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ سے ہم کیسے رابطہ کریں، جبکہ وہ ہماری شرگ سے بھی قریب ہے، دل میں بھی رہتا ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن یہ دعوت تو کر رہا ہے، لیکن اس منزل پہ ہے کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس سے پھر رابطہ ہوتا ہے، اس میں اس پہ ایک الگ لقائے الہی پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا مکمل، آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے ہم اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اللہ ہم سے کیسے کیسے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو کا انتظار کریں، اور جب لقائے الہی حاصل ہو جائے اور اس کے عروج پہ بندہ پہنچ جائے تو پھر ولا ملتی ہے۔ اس ولا کو ہی ولایت کہتے ہیں، اور یہ ولایت کا جو پروردگار ہے، جو جامع ہے ولایت، وہ ولایت علی ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی ولی اللہ ہیں، انہوں سبھی نے مولا علی سے ہی ولایت حاصل کی ہے، اور یہ ہماری منزل ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ میرے ہم سفر رہے تو ہم مل کے اس منزل تک پہنچیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں میری آنے والی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔